آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں، یہ دن آپ کو ارب پتی بنا دے گا۔ یہ عمل ہر کوئی نہیں جانتا، فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے یہ عمل میں نے نہیں بتایا، اور میں یقین سے کہتا ہوں اس سے پہلے نہ یہ عمل آپ نے کیا ہوگا اور نہ ہی کسی سے آپ نے یہ عمل سنا ہوگا۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا حامل ہے۔ یہ 10 دنوں میں سے کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 10 دنوں میں سے ایک دن جو دن آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو، آپ نے اس دن اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ یہ عمل دولت کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے نیچے بارش کے قطرے گرتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں دولت لانے والا یہ عمل آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ یہ ایک سینے کی راز دے رہا ہوں، اس سے پہلے یہ میں نے نہیں بتایا، اور جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پر میں نے اس عمل کو پہلے نہیں بتایا، اور اس کے علاوہ جس کو میں نے بتایا اس نے اس عمل کو کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے اوپر جتنا بھی قرضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا قرضہ اس کا اتار دیا، اور اتنی اس کو ترقی ملی کہ کبھی زندگی بھر اس کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس عمل کے بعد یہ عمل صرف آپ ایک مرتبہ کر لیں گے، اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، لیکن اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اس عمل کی شرائط ہیں، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہیں کہ جو آپ کر نہ سکیں۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور گھر کے اندر کوئی شخص بھی کسی ایک بندے نے بھی کر لیا تو اس عمل کی طاقت تمام گھر والوں کو میسر ہوگی۔ کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اور وسعت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمت اور کشادگی کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے ایک دو باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو کر لیا، کیونکہ یہ عمل اس طرح کے بہت کم بتائے جاتے ہیں جن میں ایک دو شرائط ہوتی ہیں، اگر آپ ان شرائط پر عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے وضو کرنا شرط ہے، وضو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں اگر ان کی شرائط کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو وہ وظائف بھی اس قدر اثر نہیں دکھاتے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں، آپ نے جو عمل کرنا ہو اس ویڈیو کو مکمل اول سے لے کر آخر تک دیکھ لیا کریں، تاکہ اس وظیفے کی قیمتی بات، کوئی قیمتی حصہ، کوئی قیمتی جز آپ سے رہ نہ جائے۔ اگر آپ ان شرائط پر، ان باتوں پر پابندی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں آتی ہیں، جس طرح تنگدستی ختم ہو جاتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتے ہیں، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چند دنوں کے اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے، اہل محلہ آپ کی عزت اور احترام کریں گے، دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دولت ہمارے اس بندے کی عاشق بن گئی ہے۔ رزق اس بندے کا بڑا عشق ہے، جو کام بھی شروع کرتا ہے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو آج میں وہی ایک رات بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، اس کو خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانیے جو واقعی دولت چاہتے ہیں وہی اس عمل کو کریں گے، اور خوش نصیب شخص ہوگا جس نے اس عمل کو کر لیا۔ یہ صرف 2 آیات کا عمل ہے، 2 آیات، صرف 2 آیات، آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ منقول ہے کہ کثرت رزق اور سامان دنیاوی کے لیے آج کے اس بابرکت دن اس عمل کو شروع کرنا سب سے افضل ہے۔ بعد از نماز فجر پڑھا جائے، قبلہ کی جانب آپ نے منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب میں اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے ہر روز کتنے دن یہ عمل کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ہر روز آپ نے 159 بار میں بار بار بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی ابہم نہ رہے۔ آپ نے آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں ایک مرتبہ تلاوت کروں گا، حوالہ بھی بتا دوں گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پر آیات ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ویسے پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ قرآن مجید کھولیں 30واں سپارہ، آخری سپارہ، اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں، بالکل مختصر ہیں۔ آج بچہ بھی یاد کر لے گا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آج کے دن یہاں شروع کر لیں، کل فجر کے وقت شروع کر لیں، صرف فجر میں ہی پڑھنا ہے۔ فجر میں پڑھا، اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، صرف آپ کو 15 منٹ دینے پڑیں گے۔ اگر 15 منٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، غیبی رب کی مدد مل جائے، سارا قرضہ اتر جائے، اور گھر، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ اللہ عطا فرما دے گا، تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عمل شاید ہی آپ کو کوئی بتائے۔ اور کہیں سے ملے رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں،
اور آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کی تاثیر ساری زندگی ملتی رہے گی۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کیا بس اس کا فوری اثر ملا اور ختم، لیکن اس عمل کی آپ کو ساری زندگی کی تاثیر ملتی رہے گی۔ اور آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور جب آخری دن پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے دن جب شروع کرنا ہے تو 159 بار پڑھتے رہنا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو آپ نے 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت و کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے۔ بس آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے، ہلکی سی خوشبو اپنے کپڑوں پر لگا لینی ہے، تاکہ آپ کہیں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ کو وہ جو آپ خوشبو لگائیں گے اور اس کے اوپر اور اس کے اندر اللہ تاثیر ایسی پیدا فرما دے گا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، وہ خوشبو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں توبہ کے، یا آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور آپ نے یہ 2 نفل نماز پڑھنے ہیں، اور حرام رزق سے بچنے کے لیے اور تہیا کرنا ہے کہ میں کبھی حرام رزق کا، اور جب آپ کے گھر میں رزق کا آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور وہ آیات یہ ہیں کہ سورۃ الطلاق 28ویں پارے کے اندر اس کی آیات نمبر 2 اور 3 جو کہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہیں، وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بس اتنے الفاظ ہیں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے گا، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو 10 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، غریب، یتیم، مسکین، محتاج جو بھی آپ کو ملے اسے روٹی کھلا دیں، اس فقیر کی کوئی مدد کر دیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ سن لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی، آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا مرحبا مرحبا، اس آدمی کے ہاتھ دھو لے، اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کیجئے۔ وہ بوڑھا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے اللہ نے فرمایا ہے اے ابراہیم علیہ السلام، منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا، 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے، تھوڑی دور گئے تھے تو وہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈالا، اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا کیا کہنا ہے تیرے رب کے، اے اللہ کے بندے تیرے رب کا اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ عزیز دوستو، ہمیں نفرت گناہ گار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، اس عمل سے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے بھی اسی طرح اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔